اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھوں کا سرخ ہونا حقیقت میں ایک بیماری ہے اور بعض اوقات سے سرخی اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے کچھ مادہ بہنے لگتا ہے، پانی کی صورت میں یا بعض اوقات خون بہنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ احادیث میں اس بیماری کو ایک نفع بخش بیماری کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ جب خدا اپنے کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کی جانب نگاہ فرماتا ہے، اس کی جانب نظر کرتا ہے۔ جب وہ اسے دیکھتا ہے تو اسے 3 چیزوں میں گھیر لیتا ہے، جن 3 چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ رحمت اس لیے ہے، اس کو رحمت اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ جس شخص کی آنکھیں سرخ ہوں، یہ آنکھوں کی سرخی اس کو اندھے پن سے اور نابینا ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن اگر یہ بیماری شدت اختیار کر جائے اور جس کی وجہ سے انسان اذیت میں مبتلا ہو تو بہرحال اس کا علاج کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاج میں کچھ چیزوں کو بیان کروں گا جو کہ نہایت ہی اہم ہے۔ پہلا ہے کہ انسان جمعرات کے دن اپنے ناخنوں کو کاٹے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جمعرات کے دن اپنے ناخن کاٹے گا وہ آنکھوں کی سرخی سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخنوں کو کاٹے گا تو ہر ناخن کے نیچے سے ایک ایک بیماری اس کے جسم سے دور ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا علاج ہے چھینک آنے کے بعد الحمد پڑھنا اور الحمد پڑھ کے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پہ پھیرنا۔ اس کے متعلق ہم دیگر بیماری میں بھی بیان کر چکے ہیں کہ جس انسان کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمد پڑھے۔ یہ اس الحمد پڑھنے کی وجہ سے انسان کئی ایک بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے کہ جن میں آنکھوں کا سرخ ہونا بھی شامل ہے۔ اس کا تیسرا علاج ہے کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو کر اپنے ہاتھوں کو اپنی بھووں کے اوپر پھیرنا۔ مفضل کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے امام سے آنکھوں کے سرخ ہونے کی شکایت کی تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم کھانا کھا لو تو کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو کر اپنے ہاتھوں کو اپنی بھووں پر پھیرو اور 3 مرتبہ یہ کہو الحمدللہ المحسن المجمل المنعم المفضل یا مفضل۔ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے حکم امام کے مطابق عمل کیا اور یہ بیماری مجھ سے دور ہو گئی۔ اس کا چوتھا علاج یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی جانب غور و فکر کے ساتھ توجہ کرے اور اس کی زیارت کرے۔ ایک شخص محمد بن حمید رازی کے پاس آیا اور اس نے آنکھوں کی سرخی کی شکایت کی تو جناب محمد ابن حمید نے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ اس کی زیارت کیا کرو۔ محمد حمید نے کہا میں یہ تمہیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ جب مجھے خود اس بیماری کی شکایت تھی تو میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کہا کہ تم قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ دیکھا کرو، تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب خود مجھے یہ بیماری تھی تو میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ قرآن مجید میں غور و فکر کیا کرو، تمہاری آنکھوں کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اور خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھوں کو سرخی لاگ تھی تو جبرائیل امین نے کہا کہ اے پیغمبر خدا، خدا کا یہ فرمان ہے کہ تم قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ دیکھا کرو، اس سے تمہاری آنکھوں کی سرخی زائل ہو جائے گی۔ اس کا 5واں علاج ایک دعا ہے کہ جو امام باقر علیہ السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول خدا یا ان کے اہل بیت میں سے یا اصحاب میں سے کسی کو آنکھوں کی سرخی کی بیماری لاحق ہوتی تو رسول خدا اس دعا کی پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ دعا یہ ہے اللہم متعنی بسمعی و بصری وجعلہم الوارثین منی وانصرنی علی من ظلمنی وارنی فیہ ساری۔ اس کا آخری علاج ہے احتیاط کرنا، یعنی کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر کو آنکھوں کی بیماری کی شکایت تھی اور ان کی آنکھیں سرخ تھی۔ یہ دونوں حضرات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنا مدعا پیش کیا کہ ہمیں یہ بیماری لاحق ہے۔ تو حضرت رسول خدا نے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ جب تم رات کو سونے لگو تو اپنے بائیں پہلو پر نہ سو جب تک تمہیں آنکھوں کی تکلیف ہے، یعنی جب تک تمہیں آنکھوں کی تکلیف ہے تم اپنے بائیں پہلو پر نہ سو، اس لیے کہ یہ تمہاری آنکھوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور جب تک تم شفا یاب نہیں ہو جاتے تمہیں چاہیے کہ تم کھجور کا استعمال نہ کرو۔ یعنی رسول خدا نے پرہیز میں 2 چیزیں بیان کی، ایک ہے بائیں کروٹ لیٹنا اور دوسرا ہے کھجور کا استعمال کرنا۔ اور خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم اہل بیت میں سے کوئی بیمار ہوتا تھا تو رسول خدا ہمیں سوائے کھجور کے اور کسی چیز سے منع نہیں کرتے تھے کہ بیماری کی حالت میں کھجور کا استعمال نہ کرو، انشاءاللہ تمہاری بیماری تم سے دور ہو جائے گی۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔